السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ لفظ پر ہم آج بحث کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جیسا کہ ہم نے بیان کیا تھا، ہر وہ آواز جو انسان کے منہ سے نکلے اسے لفظ کہتے ہیں۔ اگر بامعنی ہے تو موضوع جیسے زید، اور بے معنی ہے تو مہمل جیسے دیز۔ اب زید کا مطلب ہے، معنی ہے بھئی فلاں مراد ہے، سمجھ آ رہی ہے۔ دیز کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ جیسے ہم روٹی ووٹی کہہ دیتے ہیں، روٹی تو ہوگی روٹی، تو ووٹی کیا ہے؟ بے معنی چیز کو کہتے ہیں مہمل۔ تو جو گرامر ہے، عربی گرامر، یہ موضوع بمعنی لفظ پر بحث کرتی ہے، بے معنی لفظ کا تعلق گرامر سے نہیں ہے۔ تو اب ہماری ساری بحث جب بھی لفظ بولیں گے، کلمہ بولیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا موضوع بمعنی لفظ۔ تو لفظ کو مفرد بھی کہتے ہیں۔ مفرد وہ اکیلا لفظ ہوتا ہے جو ایک معنی پر دلالت کرے۔ مفرد ایک کو کہتے ہیں، ایسا اکیلا لفظ جو ایک ہی معنی پر دلالت کرے۔ اب مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں، مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ جیسے رجل مرد، امرأۃ عورت۔ اب یہ لفظ ہیں، مفرد ہیں اور کلمہ ہیں۔ مفرد بھی ہیں، لفظ بھی ہیں، کلمہ بھی ہیں۔ تو کلمہ کی کتنے قسمیں ہیں؟ کلمہ کی کتنے قسمیں ہیں؟ تو اسی کا دوسرا جملہ بنا سکتے ہیں، لفظ کی کتنے قسمیں ہیں۔ تیسرا جملہ بنا سکتے ہیں، مفرد کی کتنے قسمیں ہیں۔ تو مراد ایک ہی ہے، اس لیے کلمہ ہم بول رہے ہیں۔ کلمہ کی قسمیں 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ چوتھی کوئی قسم نہیں ہے۔ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اسم پہلے کچھ بحث گزری ہے پہلے سبق میں۔ اسم وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی پر خود دلالت کرے، اپنا معنی بذات خود بتائے، کسی کا محتاج نہ ہو۔ اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا، اسم میں کوئی زمانہ نہیں ہوتا۔ جیسے رجل، آدمی۔ اسم کی علامات، اس کی کافی علامتیں ہیں۔ پہلے ہم نے جان بوجھ کر 2 بتائی تھیں، آج ہم مختصر ساری بتاتے ہیں۔ ساری تو نہیں، ساری زیادہ ہیں، کچھ بتا دیتے ہیں۔ سب سے پہلی علامت ہے شروع میں الف لام ہو، جیسے الحمد، یہ پہلے بتایا تھا۔ دوسری علامت آخر میں تنوین ہو، جیسے حکیم، علیم۔ تیسری شروع میں حرف جر ہو، حرف جر۔ حرف جر یہ 17 حروف ہیں جن کو حروف جر کہتے ہیں۔ یہ اسم پر ہی آتے ہیں، فعل پر نہیں آتے۔ یہ اسم سے پہلے آتے ہیں اور اسم کو زیر دیتے ہیں، اس لیے ان کو کہہ دیتے ہیں حروف جارہ۔ حروف جر، حروف جارہ ایک ہی چیز ہے۔ یہ 17 ہیں۔ یہ تو ہمارے بچوں کو ایسے آنے چاہیے، ہمیں ایسے آنے چاہیے جیسے ہمیں الف با تا سا جیم ہا خا دال ذا را یہ آتا ہے، جیسے اے بی سی ڈی ایف جی آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حروف جارہ 17 ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، چارٹ دکانوں سے مل جاتے ہیں، تو گھر کے اندر حروف جارہ کا ایک چارٹ بنا کر لگایا جائے، اسکول میں، کلاس میں، مدرسہ میں، تو
تو فائدہ کیا ہوگا؟ بچے آتے جاتے دیکھیں گے کہ یہ عربی کا قاعدہ قانون حروف جارہ بھی ہے اور ان کا بڑا استعمال ہے حروف جارہ کا۔ تو افسوس کہ ہمیں سب کچھ آتا ہے، ہمیں سب کچھ آتا ہے، لیکن نہیں آتا تو قرآن و حدیث کی مبارک زبان عربی، اس کے جو ضروری قواعد ہیں وہ ہمیں نہیں آتے۔ کوئی بات نہیں، بولا ہوا سبق اگر ہمیں اب سمجھ لگی ہے تو ہم کچھ وقت کچھ صلاحیتیں قرآن و حدیث کی خدمت پر ہم صرف کریں، قرآن و حدیث کو سیکھیں، گرامر کو سیکھا جائے، تاکہ دنیا میں بھی ہمیں قرآن و حدیث سمجھ آ جائے اور آخرت کے دن اللہ تعالی ہمیں کامیاب لوگوں میں شامل کر دے۔ اللہ اکبر۔ وہ آتا نا حدیث میں، اللہ اکبر، قبر میں سوال ہوں گے تو جس کے لیے عذاب ہوگا گنہگار شخص، وہ کہے گا ہا لا ادری، مجھے نہیں پتہ، سوالوں کے جواب کا پتہ ہی نہیں ہے۔ بھائی عمل ہوگا، سیکھے ہوں گے تو جواب ہوگا نا، عقیدہ ایمان ہوگا تو جواب ہوگا نا، آئے گا نا۔ جب قرآن و حدیث سے ہم اتنے ہم دور ہیں کہ ہمیں قرآن و حدیث کی عربی کی وہ سمجھنا گوارا ہی نہیں۔ چھوٹے چھوٹے قواعد حروف جارہ 17 ہیں، ہمیں نہیں یاد ہے۔ بھائی یاد ہونے چاہیے، یہ تو ہر مسلمان کو یاد ہونے چاہیے۔ وہ کون سے ہیں؟ الحمدللہ ہم اپنے مدرسوں میں بچیوں کو پڑھاتے رہتے ہیں، ہمیں یہ زبانیں یاد ہیں، ہر مسلمان کو آنے چاہیے۔ حروف جارہ 17 ہیں، باؤ تاؤ کاف لام واو منذ مزخلا رب حاشا من عدا فی عن الا حتی علا، یہ 17 ہو گئے۔ انشاءاللہ آپ سارے بہن بھائی ان کو یاد کریں۔ یہ نحو کی، صرف کی، یہ چھوٹی چھوٹی کتابیں 200 300 کی آ جائیں گی، بلکہ 100 تک آ جائے گی۔ علم النحو آسان چھوٹی سی کتاب ہے، یہ کتابیں گھروں میں منگوائیں تاکہ یہ چیزیں ہم یاد کریں۔ بہرحال حروف جارہ جس کے شروع میں آ جائیں، یہ 17 حروف میں سے کوئی بھی حرف شروع میں آ جائے وہ اسم ہوتا ہے۔ آخر میں تائے تنیث متحرکہ ہو لفظ کے آخر میں، جیسے عائشہ ہماری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مبارک، عائشہ، اب تا ہے نا آخر میں، گول تا، اور یہ تائے تنیث ہے اور متحرکہ ہے، اس پر پیش ہے، یہ بھی اسم کی علامت ہے۔ اسی میں شروع میں حرف ندا ہو، حرف ندا یہ بھی زیادہ ہیں، چلو ایک یاد ہم کر لیں۔ ندا میں نا پکارنا، ندا میں نا پکارنا، کسی کو بلانا ہو عربی میں، یا محمد، یا عبداللہ، یا ابراہیم کہتے ہیں نا عربوں میں، عربی زبان میں کسی کو پکارنا ہو تو اس پکارنے کو کہتے ہیں ندا، نون دال الف حمزہ ندا، حرف ندا۔ تو آج ہم ایک ہی یاد کر لیں، یا ایھا الذین آمنوا، بار بار قرآن میں آتا ہے، یا بار بار قرآن میں آتا ہے، ہم نے پوچھنا گوارا نہ کیا۔ اللہ رب العالمین اس حرف یا سے ہم نے کیا مراد لینا ہے؟ یا بول کر اللہ تعالیٰ کن کو مخاطب کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ اکبر۔ سلف صالحین فرمایا کرتے تھے جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ ہمیں مخاطب کر رہے ہیں، اے ایمان والو۔ ایسے سمجھیں گھر میں بیٹے بیٹیاں بیٹھے ہیں، ابو جی بلائیں، یا عبداللہ، یا عبداللہ، باپ اپنے بیٹے کو پکار رہا ہے، بلا رہا ہے، بیٹے کو پتہ ہی نہیں ہے ابو کس کو بلا رہا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں یا کا مطلب کیا ہے، یا کیوں استعمال ہوتی ہے، ابو جی یہ حرف یا کیوں لا رہے ہیں، وہ بیٹھا رہے گا، پتہ نہیں ابو کیا کہہ رہے ہیں، اسے سمجھ نہیں لگے گی، وہ ابو کا گستاخ ثابت ہوگا، ابو اس کو ڈنڈے مارے گا۔
ابو کی نظروں سے گر جائے گا، پتہ ہی نہیں ابو کیا کہہ رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے بارہا ہمیں تقریباً 100 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا یا ایھا الذین آمنو، مستقل کتابیں، مستقل تفسیریں چھپ گئیں ان آیات کی تفسیر میں۔ یا ایھا الذین آمنو، تو یا حرف ندا ہے، یہ کسی کو پکارنے کے لیے آتا ہے، کسی کو بلانا ہو، یا محمد بیٹا محمد میری بات سنو، یا زید زید بیٹا میری بات سنو۔ تو قرآن و حدیث میں حرف یا بہت استعمال ہوا ہے، جہاں بھی یا ایھا الذین آمنو آیا ہے یہ مسلمان مومنوں کو اللہ نے مخاطب کیا ہے۔ اے اللہ کے بندوں میری بات سنو، اے ایمان والو، اے مسلمانوں۔ تو ہم کیسے گنہگار کمزور لوگ ہیں، اللہ جی تو ہمیں بلاتا رہے، تو ہمیں مخاطب کرتا رہے، تو ہمیں پکارتا رہے۔ ہم نے تو عربی سیکھی نہیں، ہمیں تو عربی گرامر آتی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں یا کس لیے ہے، اللہ تعالیٰ کیوں ہمیں بلا رہا ہے، کیوں پکار رہا ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے ہماری ان مسجدوں میں 10 20 50 نمازی تو ہیں ہی، بستی میں لوگ کتنے ہیں؟ 10,000 بستی میں لوگ ہیں، نمازی کتنے ہیں؟ بمشکل 100 200، ہاں تو 500۔ تو وہ جو 500 یا 100 نمازی ہے ان کو بھی نماز کے معنی مفہوم کا پتہ نہیں ہے، زیادہ پتہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں نماز کی محبت ڈال دی ہے، بس وہ آتے ہیں نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، پتہ ان کو بھی نہیں ہے ہم نے اللہ سے کیا مانگا، کیا لینے آئے تھے۔ یہی وجہ ہے بدعت و خرافات عام ہو چکی ہیں، کیونکہ پتہ نہیں نماز میں کیا مانگا ہے، پتہ ہی نہیں ہے نماز میں میں نے کیا مانگا ہے۔ اس لیے کہتے قاری صاحب دعا کرا دو فلاں بیمار ہے، وہ اللہ کے بندے نماز میں تو دعا کیا آپ نے بیماروں کے لیے، وہ قاری صاحب فلاں فوت ہو گئے تھے دعا کروا دو، وہ اللہ کے بندے نماز میں تو بیماروں کے لیے، جو فوت شدگان ہیں ان کے لیے، سب کے لیے ہم نے دعا نماز میں کی ہے، وہ پتہ ہی نہیں نا ترجمے کا، معنی کا پتہ ہی نہیں۔ اس لیے ہم بدعت و خرافات پر لگے ہوئے ہیں، اور قاری صاحب مولوی صاحب اتنا پڑھا لکھا ہے، اس نے بھی سمجھانا گوارا نہیں کیا۔ اس کو چاہیے تھا بڑے طریقے پیار اور محبت کے ساتھ، بزرگوں ہم نماز میں کیا مانگتے ہیں، وہ الفاظ نماز کے، وہ دعائیں نماز کی جن میں بیماروں کے لیے دعا ہے، جن میں فوت شدگان کے لیے دعا ہے، امت مسلمہ کے لیے دعا ہے، تنگ دستوں مقروضوں کے لیے جو نماز کے الفاظ میں دعائیں ہیں وہ سمجھاتے کہ بزرگوں یہ ہم وہی تو مانگ رہے ہیں، نماز میں وہی پڑھ رہے ہیں۔ طارق عزیز شو ایک بین الاقوامی لیول کا پاکستان میں ایک شو لگتا تھا، طارق عزیز وفات پا گئے رحمہ اللہ۔ انہوں نے اپنے ایک تقریر میں کہا، میں نے وہ سنی کہ مجھے پچھتاوا ہے، افسوس ہے، ہم قرآن سے دور ہیں، امت مسلمہ قرآن سے دور ہے، اسی وجہ سے گمراہیوں میں بھٹک رہی ہے، اللہ سے دور ہے، اللہ کے رسول سے دور ہے۔ وہ کہتے دوری کی کئی وجوہات ہیں، ایک بڑی وجہ جو ہم ہمارے بچوں کو قاری صاحب پڑھا رہے ہیں، نہ قاری صاحب کو پتہ ہے ترجمہ تفسیر کا، نہ بچے کو پتہ ہے۔ اس پر بھی ہم نے پچھلے سالوں کا پورا دورہ کروایا تھا۔ قرآن کریم کو ابتدا سے ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھانا چاہیے، اس پر کافی ہمارے لیکچر ہمارے یوٹیوب چینل علوم الحدیث ابن بشیر میں ہیں، وہ سنیں، انشاءاللہ آپ کو ایک تحریک ملے گی کہ قرآن فہمی کیسے ہونی چاہیے۔ بات دور نکل گئی۔ حروف ندا، یا الف یا، یہ حروف ندا ہے، پکارنے کے لیے آتا ہے، یہ بھی اسم کی علامت ہے، جس پر یا الف یا ہو وہ اسم ہوتا ہے۔ تثنیہ کہتے ہیں دو کو، جیسے رجلان، دو مرد، تو تثنیہ یہ بھی اسم کی علامت ہے، تثنیہ رجلان دو مرد، یہ بھی اسم کی علامت ہے۔ اسی طرح جمع، لفظ جو جمع ہو
وہ بھی اسم کی علامت ہے۔ موصوف جیسے رجالن کئی مرد، موصوف ہو جس کی صفت بیان کی گئی ہو، بڑا اچھا بچہ ہے یہ جو بچہ ہے۔ رجل کریم معزز آدمی ہے، یہ جو معزز آدمی ہے موصوف ہے جس کی صفت بیان کی جائے۔ قرآن مجید جیسے ہم کہتے ہیں قرآن مجید، قرآن جو عزت والا ہے بزرگی والا ہے، لفظ قرآن کی صفت بیان کی گئی ہے نا مجید، تو قرآن موصوف ہے، تو جو موصوف ہوتا ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے۔ مضاف جس کی نسبت کی جائے یہ بھی اسم ہوتا ہے، فعل مضاف نہیں ہوتا، اسم مضاف ہوتا ہے۔ جیسے رسول اللہ، اللہ کے رسول، مضاف کی علامت بھی ہے کہ ترجمہ کرتے وقت کا کی کے آتا ہے اللہ کے رسول، یہاں سے بھی ہم پہچان سکتے ہیں یہ مضاف ہے۔ مسند الیہ ہو، جیسے آدم ابونا، آدم علیہ السلام ہمارے باپ ہیں۔ اس میں ابونا، اس میں آدم، یہ مسند الیہ ہے، یہ مسند الیہ ہے۔ مسند الیہ کے مضاف الیہ کے مسائل ہیں، وہ اگلی بحوث میں آئیں گے، بس آج یہی یاد رکھنا ہے کہ مسند الیہ ہو یہ اسم ہے، موصوف ہو اسم ہے، مضاف ہو اسم ہے، جمع ہو اسم ہے۔ اسم کی علامتیں ساری، تثنیہ بھی اسم کی علامت ہے، شروع میں حرف ندا آ جائے یہ بھی اسم کی علامت ہے، آخر میں تائۃ اسم متحرکہ ہو یہ بھی اسم کی علامت ہے، شروع میں حرف جر ہو یہ بھی اسم کی علامت ہے، شروع میں الف لام ہو یہ بھی اسم کی علامت ہے، آخر میں تنوین ہو یہ بھی اسم کی علامت ہے۔ یہ اسم کی علامتیں ہمیں پانی کی طرح یاد ہونی چاہیے۔ اچھا، تو اب میں چاہوں گا کہ آپ بہن بھائی ان کی مثالیں مشق کریں، قرآن مجید سے مثالیں اخذ کریں، لکھیں ڈائریوں پر لکھیں، انشاءاللہ ایسے تھوڑا تھوڑا کر کے ہمیں یہ چیزیں یاد ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ تو یہ جو بھی میں بات کرتا ہوں سمجھانے کے لیے کرتا ہوں۔ مثلاً کل بھی میں نے ایک پاکستان کے وزیر اعظم صاحب کی وہ ایسے مثال دے دی، ہاں یہ مثالیں یہ باتیں کرنے کے لیے ہیں، تو ہم یہ سمجھانا چاہتے ہیں، اس فن کو عام لفظوں میں عام انداز میں سمجھانا چاہتے ہیں۔ تو اگر میری زبان سے کوئی کمزور لفظ، کوئی جملہ، کوئی مثال نکلے اس کو مثبت انداز میں لیں، اس کا غلط رنگ نہ لیں کہ میں کوئی سیاست کر رہا ہوں یا کسی کی حمایت، نہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ ملک پاکستان ہمارا مائی باپ ہے، یہ ملک پاکستان سے میں محبت ہے، ہماری دعائیں ہیں اس ملک پاکستان کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے، اس کو بہتر سے بہتر حکمران عطا فرمائے، یہاں اسلام کو نافذ کرے۔ تو مثال کے طور پر اگر زبان پر کسی کا نام آ گیا ہے تو اس کو برا نہیں لینا، نہ ہی ہمارا کوئی اور مقصود ہوتا ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ یہ چیزیں یاد کریں، ان کو لکھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، دوستوں کو پڑھائیں، یار ادھر آؤ، آج ہم حروف جارہ 17 ہیں یہ یاد کرتے ہیں، حروف جارہ 17 ہیں یہ یاد کرتے۔ چلو یار آج ہم نا اسم کی علامتیں یاد کرتے ہیں۔ چلو قرآن پکڑو، بیٹی صاحبہ بیٹا جی قرآن پکڑو، دیکھو الف لام کس کس لفظ پر ہے۔ اچھا جی یہ تو کافی ہیں، قرآن بڑا پڑا ہے، افسوس کہ ہمیں پتہ ہی نہیں یہ اسم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جتنا ہمیں قرآن و حدیث کے قریب ہونا چاہیے تھا اتنے ہی شیطان نے ہمیں دور رکھا ہے۔ کہیں امت مسلمہ کو قرآن سمجھ آ گیا تو یہ تو توحید پرست بن جائیں گے، ان کا ایمان عقیدہ یہ تو دنیا میں جنتی بن جائیں گی، قرآن و حدیث سے دور رکھا جائے۔ دیہاتوں میں ایک جماعت آئی دین کا کام کرنے کے لیے، میں ادھر موجود تھا، میں نے کہا بزرگوں انشاءاللہ آپ ادھر مہینہ ٹھہریں، سال جتنی دیر مرضی ٹھہریں، پبلک کو قرآن پہ لگا دیں، ترجمہ پڑھائیں قرآن پر۔ اللہ کی قسم انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں ہم تو فلاں کتاب ہی پڑھائیں گے جو ہمارا نصاب ہے۔ رونا آ گیا مجھے، میں نے بڑا سمجھایا امیر صاحب کہاں ہیں، یہ امیر ہیں، امیر صاحب او بزرگوں قرآن کا ترجمہ پڑھائیں، یہ ریاض الصالحین ہے میں لا کے دیتا ہوں گھر سے، وہ پڑھائیں، حدیث کی کتاب پڑھائیں، خود بھی پڑھیں، قرآن کا ترجمہ پڑھیں، دل منور ہو جائے گا، عقیدہ ایمان سمجھا جائے گا۔
میں ان کو سمجھاتا رہا، روتا رہا۔ انہوں نے کہا نہیں جی ہمیں حکم نہیں ہے، ہمیں اجازت نہیں ہے، ہم قرآن کا ترجمہ ادھر نہیں پڑھ سکتے، ہم تو بس اپنی کتاب ہی پڑھیں گے جو ساتھ لائے ہیں۔ یہاں تک جب ہمارے دل و دماغ میں باتیں بٹھا دی جائیں، بیٹھ جائیں، تو بتائیں تباہی اور بربادی ہی ہمارا مقدر ہے۔ عزت، کامیابی، کامرانی نہ دنیا میں مقدر ہے نہ آخرت میں مقدر ہے۔ وہ کون ہے جس نے ہمیں قرآن سے دور کر دیا، حدیث سے دور کر دیا؟ نہیں، یہ جملے آج بھی ممبروں پر کہے جا رہے ہیں، آپ نے سنے، سوشل میڈیا وغیرہ پر سب کچھ موجود ہے۔ قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھنا چاہیے، ترجمہ پڑھنے سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے، یہ کہا جاتا۔ آج تک پڑھا لکھا دور، پڑھا لکھا معاشرہ آج بھی یہ باتیں سننے کو ملتی، نہیں قرآن نہیں پڑھنا، ترجمہ نہیں پڑھنا، انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ قرآن سمجھنے کے لیے 36 علوم چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ باتیں غلط ہیں، ہمیں ان کو غلط کہنا ہے، جہاں تک ہو سکے اس بات کو ہم نے پہنچانا ہے پیار محبت کے ساتھ۔ یہ سب ہمارے بھائی ہیں، ان کو غلطیاں لگی ہوئی ہیں، ان کو سمجھانا ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے سمجھانے سے ایک مسلمان بھی قرآن کریم کے ترجمہ پر لگ گیا، تفسیر پر لگ گیا، شاید اس کی دنیا آخرت بہتر ہو جائے، وہ اللہ کے قریب ہو جائے، اس کا ایمان عقیدہ توحید اس کو سمجھ لگ جائے۔ ورنہ جو دنیا قرآن و حدیث سے دور ہے، اللہ کی قسم وہ بدعت و خرافات شرک کے دلدل میں پھنسی ہوئی ہے۔ آئیں اس امت مسلمہ کو جو سسکیاں لے کر رو رہی ہے، تباہی کے کنارے پر کھڑی ہوئی ہے، ظلم و ستم ہی ہے، تو یہ ساری وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث سے دور ہیں۔ خدا را قرآن و حدیث کو اپنا ایمان سمجھیں، قرآن و حدیث کو منارہ ہدایت سمجھیں، منارہ نور سمجھیں۔ یہ اللہ کا علم ہے، اللہ کا دین ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قوانین بنا دیے قرآن و حدیث میں کہ ان قوانین پر عمل کرو گے تو کامیاب ہوگے۔ اللہ جی ہمیں تیرے قوانین کا پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں تو روکا گیا ہے ترجمہ نہیں پڑھنا، تفسیر نہیں پڑھنا۔ نہیں، یہ باتیں غلط ہیں۔ الحمدللہ حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کی تفسیر، فضیلت الشیخ حافظ عبدالسلام بن محمد صاحب کی تفسیر، فضیلت الشیخ عبدالرحمن کیلانی صاحب کی تفسیر، امام ابن کثیر صاحب کی تفسیر، فضیلت الشیخ لقمان سلفی صاحب کے رحمہ اللہ اجمعین ان کی تفسیر، تفسیر القرآن، یہ تو چند نام بولے، اور بھی تفسیریں ہیں۔ علماء امت میں سے وہ جو راسخین ہیں، جن کا عقیدہ ایمان منہج درست ہے، قرآن و سنت کے متبعین ہیں، الحمدللہ وہ اہل الحدیث ہیں۔ اہل الحدیث کی کتب، ان کے ترجمے تفاسیر کو لازم پکڑا جائے، تاکہ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ، ہمارا